أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ سمجھتے ہیں، ان یترکوا، کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، یہ کہ وہ کہیں گے ہم مسلمان ہوئے، ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں کسی آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا، ان کی آزمائش نہ کی جائے گی، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق آزمائش لی گئی ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بس جان لیا اللہ نے ان لوگوں کو جو سچے تھے، اور جان لیا اللہ نے ان لوگوں کو جو جھوٹے تھے اپنے ایمان میں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، بھلا وہ لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں، جو بغاوتیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، کہ ہم سے وہ سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، جو شخص ایمان رکھتا ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، بس بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کر رہنے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کبریائیاں اسی کے لائق ہیں اور بزرگیاں اسی کے لائق ہیں. کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا کے اندر سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان لوگ سچے نہیں ہو سکتے. ہر آدمی مسلمان نہیں ہے. آج کے اس دور میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یا اگر کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، اس کے الفاظ، اس کے تلفظ، اس کے معانی، اس کا مفہوم، مگر چلو میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ مجھے معاف کر دیں، میں جنتی ہوں، میں کامیاب ہوں. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے، جس کی وجہ سے ہم عمل سے بہت پیچھے ہیں. اور قرب قیامت جن لوگوں پر قیامت آئے گی، جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، ہم انہی کے اندر شریک ہو رہے ہیں. اس غلط فہمی کی وجہ سے کیا ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ سچا ہے، جنت میں چلا جائے گا؟ کیا ہر کلمہ پڑھنے والا وہ اللہ کے ہاں انعام یافتہ ہے، اللہ کو قبول ہے؟ کیا ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا؟
مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی کا جام پیے گا؟ قرآن مجید میں اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے دنیا والو تم یوں گمان کرتے ہو کہ تم جو ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تو تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں پہنچی ہی نہیں ہیں، ان لوگوں کے حالات تم تک پہنچے ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، ان پر دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جنگی حالات آئے اور سخت ترین آئے، حتیٰ کہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وہ جھوٹ کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار لوگو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو، میں صرف دعویٰ کروں ایمان کا اور میرے اوپر کوئی دکھ، پریشانی، کوئی حالات، کوئی اللہ کی آزمائش، غربت، فقیری، امیری، مصیبت، بیماری، دکھ، پریشانی، حالات خرابان اور ایسے کہ مال کی کمی، یہ ساری میرے پاس نہیں پہنچیں گے، جنگ و جدال کے حالات یہ میرے پاس نہیں پہنچیں گے، بس میں ایسی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں، ہر زمانے میں ہر ایک کو اللہ نے آزمایا ہے، اور جتنا اپنے ایمان میں کوئی سخت ہوتا ہے اتنی ہی اللہ اس کے اوپر آزمائش بھی سخت لاتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جو ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ان تدخلوا الجنہ، جو ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کہ اللہ تم میں جانے گا نہیں، اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا، کون ہے میرے راستے میں جہاد کرنے والے، محنت کرنے والے، کون ہے میرے راستے میں صبر کرنے والے۔ اللہ نے تو تم میں سے ابھی ان کو بھی الگ کرنا ہے، جدا جدا کرنا ہے، کون ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، کون ہے اللہ کے لیے آگے بڑھنے والے، کون ہے صبر کرنے والے، کون ہے پلٹ کر پیچھے بھاگنے والے۔ اور فرمایا والا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اس راستے کے اندر بڑے دکھ، بڑیاں پریشانیاں، بڑے غم آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے ڈٹ جانے والے، استقامت اختیار کرنے والے۔ اور ایک جگہ اللہ رب الجلال سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا محسبتم ان تترکوا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جو ہی چھوڑ دیا جائے گا، بس تم نے کلمہ پڑھ لیا، بس تم پاکستان میں پیدا ہو گئے، ساری دنیا سے افضل ایمان تم اپنا سمجھتے ہو، ساری دنیا کے مسلمانوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہو، بس تم گلیوں محلوں میں بازاروں میں نعرہ لگا دو گے، چوکوں چوراہوں میں اپنے بڑے بڑے جلسوں میں نعرے لگا دو گے، تو اللہ تمہیں جو ہی چھوڑ دے گا،
اور تمہیں اللہ رب الجلال ایسے ہی جنت میں داخل کر دے گا. ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. اللہ فرماتے ہیں ابھی تو اللہ نے جاننا ہے تمہارے اوپر ایسی آزمائشیں آئیں گی, ایسے حالات آئیں گے. کون ہے تم میں جہاد کرنے والا, اللہ کے راستے میں ڈٹ جانے والا, کافروں سے لڑ جانے والا؟ کون ہے اپنے خوشیاں, اپنے کاروبار, اپنے بہترین مسکنوں کو بچانے والا؟ کون ہے اللہ کے راستے میں ڈٹ جانے والا؟ اور کون ہے تم میں سے جو اللہ, اس کے رسول اور مومنوں کو اپنا دوست بناتا ہے غمی کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں, جنگ کی حالت میں, دشمن کے خوف کی حالت میں, خوشی کی حالت میں؟ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اور مسلمانوں کو دوست بناتا ہے؟ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو چھوڑ کر حالات کے پیش نظر وہ کافروں کو دوست بنا لیتا ہے؟ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے پیچھے پڑتا ہے؟ کون ہے جو کافروں کا ساتھ دیتا ہے میرے اپنے آپ کو بچانا ہے, چھوڑو مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ اللہ کی آزمائش ہے, قدم قدم کے اوپر. میرے بھائیوں, اگر کوئی غریب ہے تو اللہ کی قسم اللہ کی اس پر آزمائش ہے. وہ غربت میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ کے اوپر شکوے کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے دے رکھا ہے اس پر حسد کرتا ہے, اس کو کیوں ملا ہے, مجھے کیوں نہیں ملا؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے. اس کے سامنے اس کا دوسرا بھائی, اس کا دوست, اس کے احباب, رشتہ دار, تعلق دار, زمانہ سامنے آئے گا. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ حسد کرتا ہے یا ان کے اوپر کہتا ہے اللہ ان کو اور دے, جو میری قسمت میں ہے الحمدللہ. اور غنی جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے, اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, مال دے کر کے آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ اس مال کو جو میں نے دیا ہوا ہے کیسے لگاتا ہے, کیسے خرچ کرتا ہے, کسی غریب مسکین کے مقابلے میں, اس کو کچلنے میں, اور اللہ کی بغاوت میں, یا کہ غریبوں, مسکینوں, فقیروں, یتیموں, بیواؤں کی پرورش میں لگاتا ہے. اور وہ اللہ کو اپنی دولت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. یہ دین اللہ کی ہے, اللہ کی قسم کوئی اپنی ہمت سے نہیں کما رہا. یہ اللہ کی آزمائش ہے ساری کی ساری. جس کو چاہے غربت میں ڈال دے, جس کو چاہے اس کو غنی بے پرواہ کر دے, بے بہا انگت رزق عطا کر دے. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور کسی کو اولاد دیتا ہے بے حساب, اتنی اولاد ہے سنبھالی نہیں جاتی اور رزق کم کر دیا. یہ آزمائش ہے. اور کسی کو اتنی دولت دیتا ہے لیکن وہ اولاد کی نعمت کو ترستا ہے. اللہ کی قسم یہ آزمائش ہے کہ اس حالات میں وہ کیا کرتا ہے. کسی کو اللہ رب ذوالجلال بیماری, دکھ میں مبتلا کرتا ہے کہ دیکھو اس دکھ کی حالت کے اندر یہ ایمان کو چھوڑ جاتا ہے, گلے میں تعویذ لٹکا لیتا ہے کہ یہ تعویذ مجھے شفا دے گا, یہ جادو کے ذریعے علاج کرنے لگ جاتا ہے کہ جی اتنی حالت خراب ہے چلو کسی جادوگر سے علاج کروا لیتے ہیں. یہ سب میرے رب کی آزمائشیں ہیں. اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کس حالات میں کیا ہے. اور یہ آزمائش صرف یہی نہیں ہے کہ ہم پہ آئے گی,
نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی سب سے اونچی ہستی، جنگ احد ہو رہی ہے اور مسلمان آج بڑے تکڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مضبوط سمجھ رہے ہیں، لیکن حالات ایسے بدلے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر تلوار لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، اور جو آپ کے خود کی کڑی لوہے کی ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہڈی، چہرے کی ہڈی کے اندر پہ بست ہوگی، صحابی نے دانت سے کھینچ کر کے نکالی اور اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ محمد علیہ السلام اس قدر پریشانی کے عالم میں، اور اس وقت کہا تھا، مسلمانوں کا خیال تھا کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، تو اللہ نے آیت اتار دی، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا؟ ہاں کامیاب تم ہی ہوگے، لیکن امتحان ضرور آئے گا، اور اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے، کون ہے پیچھے پلٹ جانے والے۔ جب محمد علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان پر ایسے حالات آ سکتے ہیں، ہم پر کیوں نہیں؟ حضرت جاسر، ان کی آل، ان کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر، کافروں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ ادھر سے باندھی، دوسری ادھر سے باندھی، اور ایک اونٹ کو اس طرف دوسرے کو مخالف سمت بگا کر کے درمیان میں نیزہ مارا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود تھے، اتنی دکھ، اتنی تکلیفیں دی گئی، اس وقت مسلمانوں نے کہا تھا، حضرت حباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اس قدر دکھ تکلیفیں کب اللہ کی مدد آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی، اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو گے تو بس اللہ تمہیں جنت دے دے گا؟ نہیں، ابھی تم پر آزمائشیں آئیں گی۔ تم سے پہلے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گڑھا کھود کر کے ان کو دفنایا گیا، پھر ان کے سر کے اوپر آرا چلایا گیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے تمام گوشت نوچا گیا، ان کی ہڈیاں ننگیاں کر دی گئی، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ کی آزمائش آئے گی، ہر دور میں اپنے اپنے لحاظ سے اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ ہمارے اس دور میں سب سے بڑی آزمائش دولت ہے، مال ہے، اور یہ اتنی بڑی آزمائش ہے، اور سب سے خطرناک ترین آزمائش دولت کی، مال کی چہل پہل ہے۔ کوئی آدمی ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہم پر ظلم کیوں کر رہا ہے، کہ میں ایماندار ہوں، اس کو ایمان اچھا نہیں لگتا، اس کے مقابلے میں انسان ڈٹ جاتا ہے۔ ڈٹنا آسان ہے، لیکن یہ جو مالی معاملات ہوتے ہیں ان سے بالکل پتہ نہیں چلتا۔ یہ دشمن سامنے نہیں ہوتا، اور دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں جس طرف جاؤں ادھر بھی مجھے بے شمار حرام کے مواقع ملیں گے، ادھر جاؤں بے شمار حرام کے مواقع ملیں گے۔ دولت کمانی ہے، پیچھے پلٹوں گھر کے حالات خراب نظر آئیں گے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھوں تو میرے ساتھ والے بہت آگے نکل چکے ہیں، انہوں نے غلط طریقے سے مال کمایا ہے، ان کو کچھ نہیں ہوا، وہ تو خوشی منا رہے ہیں، ان پر تو اللہ بڑا راضی ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہے، اور تم پر اب آزمائش آ رہی ہے، تم اس آزمائش میں کیا کر رہے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپیشل یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا، اور تمہارا امتحان اور تم جو کر رہے ہو
تم اللہ سے آگے بڑھ جاؤ گے. تم حرام بھی کماتے رہو, سود بھی کھاتے رہو, سودی کاروبار بھی کرتے رہو, اور تم کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ تمہیں پوچھے گا نہیں. بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا, بلا وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں, نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے, ہم ان کا کوئی بدلہ نہیں لیں گے, پکڑ نہیں پائیں گے, وہ کامیاب ہو گئے ہیں. نانا اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون, بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں. رزق حرام کما کر, دھوکے سے کما کر, فراڈ کر کے اور سود دے کر کے لے کر کے کامیاب ہو گئے, مال بنا لیے, گاڑیاں آ گئی, کیا سمجھتے ہیں کہ بس اللہ بھول گئے ہیں, کامیاب ہو گئے ہیں. ہم نے یہ گناہ کیا ہے, اللہ نے ہمیں پکڑا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون, بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. لوگوں اگر تم مسلمان ہو اور یقین رکھتے ہو کہ ہم سب نے مر کر کے اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے, اور اللہ نے ہمارا وہاں پہ اللہ رب الجلال نے حساب و کتاب کرنا ہے, پل پل کا, پائی پائی کا, وَيُوسِقُ وَلَا يُوسِقُ وَسَاقَهُ أَحَدٌ. اللہ فرماتے ہیں ایسا حساب ہوگا کہ کبھی بھی کسی نے ایسا حساب نہ کیا ہوگا. اشاری نظام سے بھی بڑھ کر کوئی نظام اللہ کے پاس ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میں ایسا حساب کروں گا. کیسے ہو سکتا ہے جو حرام کمائے اور پھر اللہ اسے بھول جائے؟ یہ تو اللہ رب الجلال اس کو ڈھیل دے رہے ہیں, اس دنیا میں پریشانی نہ ڈالو, یہ کمائے کھائے لیکن میرے پاس آ جائے, اس کا گناہ اتنا بڑھ چکا ہے, توبہ کی توفیق نہ ہو, اور یہ میرے پاس آئے اور اس کو جہنم میں جا کر کے پھینک. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حساب و کتاب کا دن رکھا ہوا ہے, وہ کیوں کر بھول جاتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اور میں جو کچھ کسی کے ساتھ برائی کر رہا ہوں اللہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے. بھولنے والے نہیں اللہ کہ میں نے کسی کو دھوکہ دے کے کامیاب ہو گیا ہوں, نہیں. اللہ قیامت کے دن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا ان کے برے فعل کی وجہ سے. یہ غدار ہے, یہ منافق ہے, اور کہا جائے گا یا منافق آ جا, کہا جائے گا یہ فلاں سود خور ہے یا سود خور آ جا, اعلان کیا جائے گا یہ بدعہد ہے, اس کی پیٹھ کے اوپر بدعہدی کا جھنڈا ہوگا, چور ہوگا, اس کے کندھوں کے اوپر کبھی کوئی جانور مہک رہا ہوگا, بول رہا ہوگا, اس کے کندھوں پہ سوار ہوگا, اور وہ قیامت کے دن اسی طرح آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کل قیامت کے دن مجھے مت کہنا یا رسول اللہ میری مدد کرو, ایسا نہ ہو اس وقت میں کسی کی مدد نہیں کر پاؤں گا. کبھی تمہارے قیامت کے دن آؤ تمہارے کندھوں پر کپڑا چوری کا اچھل رہا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت سے کسی نے اگر کوئی چوری کیا ہوگا تو قیامت کے دن اسی نام سے پکارا جائے گا. اور جو عوام کا مال چوری کرے, جو دفتر کا مال چوری کرے, جو کسی بھی مقام پر ہو, کسی بھی عہدے پر ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, جو اس کو ملے وہ ہڑپ کر جائے, قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ مت سمجھیے کہ ہم بس مسلمان کہلا دیا, ہم نے مسلمان ہو گئے ہیں بس اب ہم کامیاب ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ فرماتے ہیں ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور لوگوں جس نے محنت کی، جس نے کوشش کی، جو غربت کی زندگی بسر کر کے بھی اپنے اللہ کو راضی کرتا رہا، اللہ کی خوشنودی دیکھتا رہا، اللہ کا حکم دیکھتا رہا، میں نے کیا کرنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، تو فرمایا وہ آدمی، فرمایا فإنما یجاہد لنفسہ، اس نے جو کچھ کیا اپنی جان کے لیے کیا، جو محنت کی اللہ اس کو لوٹائے گا، اللہ ایک دن اس کو خوش کر دے گا، راضی کر دے گا۔ اور فرمایا والذین، فرمایا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ سورہ عنکبوت پہلا رکوع، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تم اگر اچھے کام کرو گے اس کا فائدہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا، میری سلطنت بڑھ جانے والی نہیں ہے، اگر میری بغاوت کرو گے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا، میری سلطنت میں کمی آ جائے گی، جو بھلائی کرے گا تو اپنے لیے، جو اچھائی کرے گا اپنے لیے، جو گناہ کرے گا اسی پر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر حکموں پر عمل بھی کرتے ہیں، شریعت پر چلتے بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جائیں گے، ان کے گناہوں کو درگزر کرتے چلے جائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ایسی جزا دیں گے ایسا انہوں نے عمل بھی نہیں کیا ہوگا، ان کے اعمال سے بڑھ کر اچھی جزا دیں گے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ گروہوں کی صورت میں جنت میں داخل ہوں گے، میری امت کا ایک گروہ وہ ہوگا جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ فرمائیں گے ان کو جنت میں بھیجو، سبحان اللہ، بغیر حساب و کتاب کے۔ اور کچھ وہ لوگ ہوں گے فرمایا ان کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ بلائیں گے، اللہ ان کے گناہ یاد دلائیں گے، یہ تم نے کیا تھا جی اللہ، یہ کیا تھا جی اللہ، یہ کیا تھا جی یا اللہ، یہ کیا تھا جی یا اللہ، روئے گا اور کہے گا اللہ تو نے معاف نہیں کیا تھا، میں نے معافی مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان، فرمایا اللہ فرمائیں گے او میرے بندے تو نے یہ گناہ کیے تھے، میں جانتا تھا، مجھے پتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے تو نے کیے، لیکن میں نے ان پر پردہ ڈالا تھا۔ ہر ایک آدمی کو اس کے اپنے گناہ پتا ہے، کوئی ممبر پہ کھڑا ہے تو کوئی نیچے ہے تو اس کو اللہ جاننے والا ہے اس کے کتنے گناہ ہیں، اور اللہ قیامت کے دن اس کو یاد دلائے گے یہ کیا تھا تو کسیانہ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے دیکھ دنیا میں میں نے ان پر پردہ ڈالا تھا، ایک خطیب کا کوئی گناہ لوگوں کو پتہ چل جائے کیا حشر کریں گے اس کے ساتھ، ایک حاجی نمازی کا گناہ لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس بات کو ذرا غور کیجئے۔ اور اللہ فرمائیں گے دیکھ میں نے دنیا کے اندر پردہ ڈالا تھا، کوئی تجھے دیکھ سکتا تھا، لوگوں کو پتہ چل سکتا تھا، میں نے سپیشل پردہ ڈالا کہ اس سے گناہ تو ہو گیا ہے لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، اور تو نے اس پر بعد میں معافی مانگی تھی، میں نے معاف کر دیا ہے، آج بھی میں دنیا والوں سے پردہ کروں گا۔ فرمایا لوگوں سے پردہ کر کے اللہ اس سے باتیں کریں گے اور اس کے گناہ کو یاد کریں گے، پھر اللہ معاف کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا اللہ جن کا حساب کریں گے تو اللہ آسان کر دیں گے حساب کو؟ فرمایا عائشہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے حساب آسان کر دیں گے، لیکن اللہ نے جس کو پوچھ لیا حساب کے بارے میں
کیا ہے تو نے؟ فرمایا جو پوچھا گیا وہ ہلاک ہو گیا، جو پوچھا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو نیکی یہ ہے بس لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، بس یہ نیکی ہے، باقی سب چھوڑ دیتے، کہتے ہیں یہ اصل نیکی ہے۔ کوئی ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے، مولوی حضرات اگر داڑھی کو پکڑ لیں گے وہ کہیں گے بس داڑھی میں ہی نیکی ہے، کوئی نمازی ہے تو نماز کو پکڑ لیں گے وہ کہیں گے نماز میں نیکی ہے، باقی سب بھول جاتے ہیں، ان کے حالات باقی سارے خراب ہوتے ہیں، ان کے معاملات درست نہیں ہوتے، دنیاوی معاملات، لوگوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں، لیکن وہ اس طرف بڑا زور دیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ رب الجلال نے شریعت مقرر اس لیے کی ہے کہ ہر ایک کی آزمائش ہو سکے، اور اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن فرمایا نہیں، ماں باپ بھی اگر تجھے کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو خبردار ان کی فرما برداری نہ کرنا، شرک کرنے میں ان کی فرما برداری نہ کرنا، ماں باپ کہیں نماز نہ پڑھو اس بارے میں ان کی فرما برداری نہ کرنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تجھے علم نہیں ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی پیروی نہ کرنا۔ حالانکہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ماں باپ ہیں، لیکن ہر بات ماں باپ کی بھی نہیں مانتی، بیٹوں کی دور کی بات ہے، ہم وہاں ہتھیار ڈال دیتے ہیں، بیٹے بے نمازی، اولاد بے نمازی، بیٹا حرام کمانے لگ گیا ہے، بیٹا جو ہے وہ سود خور ہے، ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، فرمایا ہتھیار مت ڈالو، اور فرمایا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میرے پاس آؤ گے جو کر رہے ہو اس کی ایک ایک چیز کی خبر دوں گا۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہاں جو آدمی ایمان لانے کے بعد نیک کام بھی کرے گا، بلائیاں بھی کرے گا، اس شریعت پر عمل بھی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھے گا، تو پھر ہم فرمایا اس کو نیکوکار لوگ جو ہوں گے ان کے اندر داخل کر دیں ہوں گے۔ نیکوکار لوگ انبیاء، صدیق، شہداء، ہم ان کے ساتھ ان کو داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، حالانکہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، ہم محمد علیہ السلام کے غلام ہیں، ہمارا تو کفر بھی میرا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب اللہ کے معاملات میں تکلیف آتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ لوگوں کی تکلیف کو، زمانے کی تکلیف کو اللہ کی تکلیف کے برابر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک چیز میں اللہ نے عذاب رکھا ہوا ہے، اعلان جنگ ہے، جو آدمی سودی کاروبار کرے، لینے والا، دینے والا، کروانے والا، سب، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، تو اللہ کے عذاب کو بھول جاتا ہے، اللہ کے اعلان جنگ کو کچھ نہیں سمجھتا، دنیا والے کے اعلان جنگ کو بہت برا سمجھتا ہے، اور اس کام میں پڑ جاتا ہے، اس گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ یا لوگ اگر اسے تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ تکلیف دیتے ہیں، کاٹاؤ داڑھی کو، چھوڑو نمازوں کو، تو وہ تکلیف اللہ کی کہ اللہ کیا عذاب دے گا آخرت میں، اس کو بھول جاتا ہے اور اپنے باس، اپنے کاروبار یا اپنے کسی اور چیز کو آگے کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہلکا ہے اس دنیا سے، اور فرمایا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور جب مسلمانوں کو کوئی فتح پہنچتی ہے، کامیابی پہنچتی ہے، تو یہ منافق لوگ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں کیا بھلا
اللہ رب ذوالجلال لوگوں کے سینوں کے بھید نہیں جانتے. اللہ کو نہیں پتا کون سچا ہے کہ کون جھوٹا ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ نے تو اس جہان کے اندر مومنوں کو الگ کرنا ہے, منافقوں کو الگ کرنا ہے. یہ جتنی آزمائشیں ہیں, جتنے حالات ہیں, یہ صرف آزمائش کے لیے ہے. اللہ ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے ہم میں منافق کون ہے, ہم میں مومن کون ہے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر, ہر حکم پر عمل نہیں کرتا, مرضی کے حکم پر عمل کرتا ہے. اس کے دل میں نفاق ہے, کسی حکم کو اچھا سمجھتا ہے اور کسی بات کو برا جانتا ہے. یہ منافق ہے. کہیں وہ شریعت پر عمل کرتا ہے اور کہیں شریعت کی مخالفت کرتا ہے. یہ منافق ہے. شریعت محمد علیہ السلام کا حکم, قرآن اللہ کا حکم, وہ تو ہر جگہ برابر ہو. جہاں وہ آ جائے سر تسلیم خم کر لے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا. اللہ فرماتے ہیں, کافر کہتے ہیں لوگوں یہ کام کرو, اس کا گناہ ہمارے ذمہ ہے, قیامت کے دن ہم تمہارا گناہ اٹھا لیں. منافق لوگ کہتے ہیں یہ تو کر, ہم ذمہ دار ہیں, یہ صحیح ہے, درست ہے. اور دوسرا آدمی سمجھتا ہے ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں, یہ مولوی قیامت کے دن ہمارے گناہ اٹھا لیں گے, یہ پیر صاحب ہمارے گناہ اٹھا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں جھوٹ ہے, یہ تو قیامت کے دن اپنے گناہ اٹھا کے لائیں گے اور اس کے ساتھ اور بھی بوجھ گناہوں کا لائیں گے, اور ہم ان سے سوال کریں گے ان سب کے بارے میں. اور فرمایا کوئی کسی کا قیامت کے دن ذمہ دار نہیں بنے گا, انکار کر دے گا کہ تو نے اپنی خواہش سے عمل کیا تھا, ہماری بات پہ نہیں. اس لیے زمانے کو نہیں دیکھا جاتا, حالات کو نہیں دیکھا جاتا. اپنے اللہ کو تلاش کیجئے, اپنی آخرت بنائیے. دنیا بہت تھوڑی سی ہے, کچھ پتہ نہیں کس وقت اللہ بلا لے, پھر کبھی کوئی جانے والا واپس نہیں لوٹے گا کہ اپنے حالات کو درست کر لے. یہاں سے درست کر کے جائیے. اللہ ہمیں حالات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أذل الشرك والمشركين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اسق بهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.